کیا حال بتا انڈورسنگ جو انہوں نے میرے ساتھیوں نے کہا یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہمارا ملک علامہ صاحب نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے 75 سال میں ہم پاکستانی نہیں بن سکے. اب 75 سال اور ہم کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار، کسی کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ سونر دا بیٹر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، اقتدار کون لے کون نہ لے یہ فیصلہ عوام کی جائز ووٹ سے ہو. یہی ایک راستہ ہے، واحد راستہ پاکستان کے چلانے کا اور بچانے کا. یہاں میرے بھائی نے بات کی تجارت کی. بہت پہلے میاں صاحب کی حکومت تھی، وسیم سجاد اور اپنا مشاہد حسین، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی اس بارے میں، بارڈرز کے بارے میں، ڈیورل لینڈ کے بارے میں. انہوں نے تحقیقات کی، آئے اور انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اسمگلنگ ہے: اسلحہ، افیوم، چرس، پتہ نہیں کیا، بس باقی جو کچھ آپ لاتے ہیں جاتے ہیں یہ تجارت ہے. دکھ ہوتا ہے، میں بعض باتیں نہیں کرتا، مجھے دکھ ہوتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے یہ پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے. ہمارے پشتون بلوچ ضلعوں میں thousands of tons of opium کاشت ہوئی. تفصیل میں نہیں، آپ تحقیق کریں. thousand tons of opium. ایک ٹیوب ویل سے 2 لاکھ روپے لیے گئے کہ بس بسم اللہ کریں، جو کچھ بونا ہے بولیں، یہ ان کا حصہ. اب یہ آگے میں نہیں جاتا. اور قبائلی علاقوں میں، غریب علاقوں میں ٹیکس کے جو بغیر ٹیکس کی گاڑیاں آئی ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں. اس میں وہ بچے اسکول لے جاتے ہیں، کوئی گزارا کرتے ہیں، اپنے اس کو مان رہے، وہ اس پہ قبضہ ہو رہا ہے. یہ بربادی کا راستہ ہے. لوگ افغانستان واحد ملک ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں، یہ بھی جہاں پاکستان کی تجارت کا ہاتھ اوپر ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر سالانہ آپ کی تجارت ہے. چھوڑ دے، لوگ کیا کرتے ہیں وہاں؟ غریب لوگ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، خود جا کے ایک بچہ جاتا ہے وہاں سے 2 کلو فلانا چیز لے جاتا ہے، یہاں سے کچھ لے آتا ہے، اپنے گھر 500-800 روپے لے آتا ہے. ان حالات میں ہماری اس کے لیے ہم سب قبائلی آئے، انہوں نے جرگہ بچا دیا. جرگہ ہے ان کا پریس کلب کے سامنے، مسعود وزیر ان کا جرگہ اسی لیے آئے ہیں. ان کے گھروں کو کبھی ایسے نہیں دیکھا. یعنی انٹرپلیس پرسن 4%، 5% فار ایگزامپل مسعود لوگوں کے لوگ ٹیررسٹ تھے. بیت اللہ مسعود، فلانا مسعود، فلانا مسعود. آپ نے تمام مسعود صاحب سے کہا کہ اپنا علاقہ خالی کر دو، گیٹ آؤٹ. کس لیے خالی کر دیں؟ ہم وہاں چور ڈھونڈیں گے. تم کیسے ڈھونڈوں گے؟ میں علاقے کا مالک ہوں، میں بتاؤں گا کہ فلاں چور ہے. آپ نے ان کو یا سوات جیسے غریب شریف لوگوں کو آپ نے جون کے مہینے میں بگا دیا، یا پشاور میں 6 مہینے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے افواج اور عوام کی لڑائیاں ہیں. یہ کیپٹن غریب مارا گیا، یہ میجر مارا گیا، اتنے سپاہی مارے گئے اور اتنے عام. اس کا علاج یہی ہے جس مولانا صاحب نے کہا. قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقویٰ، عدل کریں، یہ آپ کو تقویٰ کے قریب لے جائے گا. عدل یہی ہے. جیسے انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں اب جن علاقوں میں بڑے بڑے اچھے وہ نکلے، سونا نکلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ایسے دھات جو سونے سے قیمتی ہیں، معدنیات، ان پہ جا کے بس لوگ قابض ہو جاتے ہیں. بابا علاقے کو اس میں شامل کر دو، 20% دے دو، 30% دے دو، وہ خود دفاع کریں گی. پھر تمہارا بھی دفاع کریں گے، علاقے کا بھی دفاع کریں گے، صبح شام کو گزارا بھی کریں گے. آپ جب اس طرح جاتے ہیں جیسے کلونیل فورس جاتی ہے، بابا یہ مفتوح علاقہ تو نہیں ہے. قبائلی علاقہ باجوڑ سے لے کر آخری خیبر پختونخوا تک 1970 تک آپ کا بغیر اس کے آپ کا سپاہی تھا، بغیر اس کے پاکستان کا دفاع کر رہا تھا. افغانستان کے ساتھ آپ کے اتنے بہترین تعلقات تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی. ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ سے ہٹے، جب انہوں نے پیپل پارٹی بنائی، انہوں نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی. 2 دفعہ آپ پہ خطرناک وقت آیا، افغانستان نے خونی چڑھا. افغانستان اب بھی یہ ابھی گارنٹی لے گا، یہ
یہ آدمی گارنٹی لے گا. آپ افغانستان سے رشتے ٹھیک رکھیں. سینٹرل ایشیا میں 3 چیزیں مفت پڑی ہیں: گیس، پیٹرول، بجلی. افغانستان کے راستے لے آئیں، چمن پہ، بس پہ. یہ پائپ لائن آپ کو اتنے کروڑ ڈالر دے گی کہ آپ IMF کی بربادی سے بچ جائیں گے. کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو، ہمیں بھیجو، ہم کرا دیں گے. یہ ہم چلے جائیں گے، ہم طالبان سے آپ کو معاہدہ کرا دیں گے. کیا کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں سے لڑائیاں لڑ رہے ہو دن بدن. شرم کی بات ہے. افغانستان کی کرنسی پاکستان کی 1 افغانی پاکستان کی 4 کے برابر. اس میں ہم آئے ہیں، یہ ہمارا وہ ہے قبائلی علاقے کے لوگ بات کریں. کورے میں جن سے آدمی بات کرے گا، خٹک علاقے میں گیس نکلی ہے، دے دو گیس غریبوں کو. آئین کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ ویل ہو جائے تو 5 کلومیٹر کے علاقے میں ان کا حق ہے. آپ نہیں دے رہے. نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی، کدورتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے سے آپ لڑیں گے. نتیجہ یہی ہوگا کہ ہر جگہ ہمارے بچے مارے جائیں گے، فوجی مارے جائیں گے، اور ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہم کسی فوجی کو، کسی جج کو، کسی سیاسی آدمی کو پاکستان کے مستقبل سے قطعاً کھیلنے نہیں دیں گے. قطعاً. پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے، اور یہ تب تک ٹھیک نہیں چل سکتا جب تک یہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی. بھلے ہم سے یہ لے لو کہ بھائی تم لوگ خراب ہو، میں تو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کو بھی ریکویسٹ کر دوں گا، مولانا کوئی بھی ہم نہیں لڑیں گے الیکشن. ہم نہیں آئیں گے تمہاری پارلیمنٹ میں، لیکن پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا دو. ٹرسٹ یور پیپل. کیا پڑا ہے لوگوں کو؟ ایک طرف آپ ایک آدمی کی وفاداریاں خریدتے ہیں 70 کروڑ روپے. دوسری طرف پنجاب میں، پشاور میں، ملاکنڈ میں یہ غریب دیہڑی دار مزدور کی مزدوری 900 روپے. کیسے چلے گا یہ ملک؟ 900 روپے وہ بھی روزانہ نہیں ملتی. اور اب میری خدا وفاداریاں کرنے کے لیے 45 اور 46 70 کروڑ، 60 کروڑ، 50 کروڑ. یار یہ پیسہ پاکستانی عوام کا ہے، اس کے ساتھ مت کھیلو. جو بھی کھیلتا ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہا ہے، اور یہ عیاشی ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے. میں جی میں بھی مختصراً جس طرح ہمارے الائنس کے سربراہ محمود خان اچھزے صاحب نے بات کی، اور حسن قیصر صاحب صاحب نے بات کی، راجہ احمد صاحب نے بات کی، کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک اس وقت جو معاشی صورتحال یا یہاں پہ سیاسی بدحالی سے دوچار ہے، اس وقت صرف لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. راجہ صاحب نے بات کی، اب محمود خان صاحب نے بات کی کہ جو ریسورسز، جو وسائل جس علاقے میں پیدا ہو، وہ سب سے پہلے اس کا حق. یہ آپ کا اسلام بھی یہ کہتا ہے، اور ہماری کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ہے. لیکن بدقسمتی سے راجہ صاحب نے جس کا حوالہ دیا، بلوچستان سے گیس 50 سے نکلا ہے، پاکستان کے ایک کونے تک پہنچا. لیکن آج بھی وہاں کے ڈیرہ بکٹی میں بلوچ جو ہے وہ اس کو یہ روٹی جو ہے وہ لکڑی پہ پکاتے ہیں. یعنی یہ آپ پھر کہتے ہیں کہ بلوچ جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ پاکستان باغی ہو گیا، یہ باغی ہو گیا، وہ پاکستان دشمن ہے. آج جس طرح پھاٹا کے ساتھ جس طرح ہوا، آپ نے کچھ دیا نہیں. پھاٹا کو اب نظم کیا، لوگوں کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی جو جنگ زدہ علاقہ رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے، یہاں کے لوگوں کو آئین کے سے بڑھ کے ہمیں NFC ایوارڈ میں اضافی کوٹہ رکھیں گے اس کے لیے. لیکن آج تک وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. بلوچستان میں اس وقت جو چمن میں 8 مہینے سے یہ دھرنا بیٹھا ہوا ہے کہ صرف اس لیے کہ وہ گورنمنٹ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہے. وہ کہتے ہیں میرے جو آبا و اجداد کے ہزاروں صدیوں سے جو میں تجارت کر رہا ہوں افغانستان کے ساتھ، جس طرح یہاں پھاٹا میں انگور اڈا پہ لوگ بیٹھے، غلام خان پہ بیٹھے ہوئے، کہ میں صدیوں سے جو تجارت کر رہا ہوں افغانستان کے ساتھ، از خود میں نے بنایا، اس کی اجازت دی جائے. اس پہ پابندی لگا دی گئی. بلوچستان میں آپ گوادر کو یہ فینسنگ، وہ کہتے ہیں تجارت، بیرونی تجارت خانوں کو ہم بلوچستان میں لانے کے لیے
ایک اس کے لیے چھان پیدا کر رہے ہیں کہ گوادر کو امن امان کے نام پہ وہاں پہ فینسنگ کر رہے ہیں وہاں کے بلوچوں کو. پھر آپ کیسے کہیں گے کہ وہاں کے لوگ گوادر سی پیک سے وہ استفادہ بھی کر سکے, سی پیک سے اس کو روزگار نہ ملے, سی پیک سے اس کو روٹی نہ ملے, اور پھر آپ کہیں کہ پرامن رہے. تو یہ ہماری سب کا یہ الائنس جو بنا ہے اسی لیے کہ آئین کی بالادستی ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. جب توڑ دی یہ الزامات لگا رہا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان حرک توڑ دی ہے. یہ الزامات لگا رہا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں, ہم کبھی بھی اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں irregular اکانومی ہے یا وہاں وار اکانومی ہے تو اس وار اکانومی کو irregular اکانومی کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے کہ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرے. جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور